وقت کرتا ہے پرورش برسوں سے، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بلا شبہ ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ادیب کو انٹرنیشنل افیئر سے رغبت بھی ہونی چاہیے، بلکہ میر صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ جسے انٹرنیشنل نالج نہیں ہے وہ ادیب بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں آپ کی ہوسٹ معافیہ ملک، ہم اور آپ وتھ PNY کے ایک نیو شو کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، PNY ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہم ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ اسکل سکھاتے ہیں تاکہ وہ اپنی پرسنل لائف اور اپنی پروفیشنل لائف کے ساتھ ساتھ اپنی فائنینس کو بھی بہتر بنا سکیں۔ اس شو میں ہم ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز پہ بات کرتے ہیں، کبھی ہیلتھ سے ریلیٹڈ، کبھی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، کبھی HR سے ریلیٹڈ، یعنی ہر پرسپیکٹیو میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم یوتھ کے بارے میں بات کر سکیں تاکہ ان کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈ کر سکے، کس طرح سے وہ اپنے آپ کو پروموٹ کر سکتے ہیں، ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ان کی لائف میں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو اسی بیس پہ ہمارا یہ PNY کا ہم اور آپ شو ہوتا ہے، اور آج ہم اس پہ بات کریں گے اسپیشلی ڈفرینٹ پرسپیکٹیو پہ کہ بایو ٹیکنالوجی کی فیلڈ کیسی ہے، کیونکہ ہمارے جو گیسٹ موجود ہیں ان سے جب ہم بات کریں گے ان کی ایک کیریئر کے بارے میں، ان کے اسکوپ کے بارے میں اور ان کی آرگنائزیشن کے بارے میں جو کہ بالکل ڈفرینٹ ہے، وہ ہیریٹیج بیسس ہے اور ان کی فیلڈ بالکل ڈفرینٹ ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے لنک کرتی ہیں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ اور کس طرح سے ان کی آرگنائزیشن یوتھ کے لیے کام کر رہی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے گیسٹ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں۔ ڈاکٹر سرمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں IPBV، جس کو ہم بایو ٹیکنالوجی ایک شارٹ ٹرم میں کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ وہ پریزیڈنٹ ہیں پروفیسر علی ارشد فاؤنڈیشن کے بھی، تو ویلکم کرتے ہیں ہم انہیں اپنے اس شو میں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ سنائیں؟ الحمدللہ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر سب سے پہلے تو ہمیں اپنی اس فیلڈ کے بارے میں بتائیں۔ بڑا ہی میں نے بہت ریئر سنا ہے لوگ اس فیلڈ میں جاتے ہیں، اسپیشلی بایو ٹیکنالوجی، تو یہ کس طرح سے سوچا کہ مجھے اس فیلڈ میں جانا چاہیے؟ اس میں آپ جس طرح سے ٹیکنالوجی کے ساتھ انٹر لنک بھی ہیں، تو تھوڑا سا ہمیں اپنی اسٹوری کے بارے میں بتائیں۔ جی معافیہ، پہلے تو آپ کا میں شکر گزار ہوں، PNY کے اس فورم پہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ بایو ٹیکنالوجی جس دور میں میں پڑھ رہا تھا ڈیورنگ مائی FSc فرام گورنمنٹ کالج لاہور، تو اس کے بعد ایگریکلچر کی زمین سے جڑت ہماری خاندانی تھی، تو ایگریکلچر کو سمجھنا میں چاہتا تھا، اس فیلڈ میں آ گیا۔ اس دور میں ماڈرن فیلڈ چل رہی تھی جینیٹک انجینئرنگ کی، جو چونکہ فضا ایسی ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس یا یوتھ جو ہے وہ اپارچونسٹ ہے زیادہ تر۔ ہمارے ہاں ایک فضا تھی سیٹ، جو نالج چل رہا تھا لوگ اسے ہی سمجھنا اور پڑھنا مناسب سمجھتے، مگر میں نے جینیٹک انجینئرنگ مجھے پسند آنی شروع ہو گئی۔ ان مائی FSc مجھے محسوس ہوا کہ یہ ایک ایسا ڈومین ہے، یو کین پلے وتھ یور جینس، تو اس جین کی ماڈیفیکیشن سے آپ کئی ایکسپریشن لے سکتے ہیں۔ تو بایو ٹیکنالوجی میں نے بائی چوائس آپٹ کیا۔ اس وقت اس کا کوئی پاکستان میں اپلیکیشنز کوئی خاص نہیں تھی، کچھ ادارے بنتے گئے، فیصل آباد میں اٹامک انرجی کے کچھ ادارے بنے، قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے میں نے پھر MPhil کیا، وہاں ادارہ تھا۔ پھر بایو ٹیکنالوجی کی خوبصورتی یہ ہے جو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یوتھ کے حوالے سے آپ کہیں تو یوتھ پروموشن کے حوالے سے اس کی نیشنلی انٹرنیشنلی بڑی ورتھ ہے۔ یہ ایک اپلائڈ سائنس ہے، ہر سائنسز کی اپلیکیشنز اس میں موجود ہیں۔ لائک وائز اگر آپ ہیلتھ میں لے لیں، جس طرح آپ شعبہ ہیلتھ سے منسلک ہیں، تو اس میں کوئی جینیٹک ڈس آرڈرز ہیں آپ کے سامنے، کئی پارکنسن ڈیزیز ہے، کچھ اچھا اس کی جینیٹک تھیراپی آپ کر سکتے ہیں ود دی ہیلپ آف دا بایو ٹیکنالوجی، تو یہ ایک اپلائڈ سائنس ہے۔ سیم از دا کیس ان ایگریکلچر، آپ آ جائیں، ہمارے اوور پاپولیشن پوری دنیا کا مسئلہ ہے، ڈراؤٹ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، بایوٹک سٹریسز، کیڑے مکوڑوں کا آنا فصلوں پہ، یہ ایک یوزول بات ہے، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ ہاؤ یو کین اوور کم اٹ، اسے اوور کم کرنے کے لیے آپ کو بایو ٹیکنالوجی کی فیلڈ کو لینا پڑتا ہے۔ اگر آپ فارماسسٹ ہیں، یو نیڈ ٹو ڈیزائن دا ڈرگ، تو پھر بھی آپ کو بایو ٹیکنالوجی کی ہیلپ لینی پڑے گی۔
تو اگر آپ میرین بایو ٹیکنالوجی کی بات کر لیں تو فش کے ایسے پروبز ہیں جن کا استعمال کر کے ہم ڈائگنوسٹک لیبارٹریز میں آ گئے ہیں. سو یہ ایک واحد ایک ایسی سائنس ہے جس کی ہر فیلڈ میں ایک اپلیکیشن ایگزسٹ کرتی ہے. تو اسکوپ اس فیلڈ میں میں یہ کہوں گا کہ یوتھ کے لیے بہت زیادہ ہے اگر جو انٹرسٹ رکھتا ہے. اور دوسرا پھر مزے کی بات, پی این وائی چونکہ آئی ٹی سے جڑا ہوا ہے تو میں اسے کمپیوٹر بھی کر دوں. آج کی تمام سائنسز کلک پہ آنی شروع ہو گئی, ہر علم کلک پہ آ چکا ہے. بالکل. تو جتنا جینیٹک ڈیٹا ہے, جتنا جینومک ڈیٹا, یہ سیکوینسڈ ہوتا ہے. سیکوینسڈ ہوتا ہے تو اس کی بھی فائلز بنا کرتی ہیں, وہ بھی کمپیوٹرائزڈ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ جینوم پول جو ڈیولپ کر رہی ہے ایڈوانس دنیا, جو ڈیولپ نیشنز ہیں, وہ ایون وہ ایک ڈومین ہے بایو سیفٹی کی اور بایو سیکیورٹی کی اور بایو ٹیررزم کی بھی بات. if you want to trigger someone you have to play with the genome of it. تو یہ اس میں آئی ٹی کی بھی بڑی گنجائش موجود ہے اور بایو انفارمیٹکس جسے ہم کہتے ہیں. تو ہمیں کوئی بھی انالیسس کرنے سے پہلے کمپیوٹر کے تھرو پریسائز وے میں ایک ان ویٹرو ماڈل دے دینا ہوتا ہے, پھر ہم اسے لیبارٹری بیسڈ انالیسس کر رہے ہیں. سو ایک ایسا مزیدار فیلڈ ہے, اگر اس پہ ڈسکشن ہو تو بڑی ہو سکتی ہے, مگر یوتھ کے لیے اس میں بہت پوٹینشیل ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا آئی ٹی میں جو پی این وائی کا مینڈیٹ بھی ہے تو اس میں بہت زیادہ گیپ موجود ہے, جتنا آپ سوچیں اتنا. بالکل, اور بڑا اچھا ہے, مطلب ایک ڈفرینٹ ہے لیکن آپ کی لائف میں اس کے فائدے اور اس طرح سے اسٹریٹجیز بہت زیادہ ہیں جو انٹر لنکڈ ہیں. اور سر جس طرح سے اب آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں پروفیسر علی ارشد میر فاؤنڈیشن کے, تو وہ تو بالکل ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے. میں چاہوں گی آپ تھوڑا سا مجھے خود بھی بتائیں, جس طرح سے ہم انٹرویو سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ وہ آپ کی ٹوٹلی ہیریٹیج اور ورثہ ان چیزوں پہ لنکڈ ہے. تو یہ آپ کے فیلڈ اور وہ کس طرح سے انٹر لنکڈ ہے, اور کیا کام آپ اپنی اس آرگنائزیشن کے ساتھ جڑ کر رہے ہیں؟ جی, اس میں وہ ایک تو یہ ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں سے, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو اس کے پیچھے بلا شبہ ایک بیک گراؤنڈ ہے. میرے والد پروفیسر علی ارشد میر, انہی کے نام سے یہ آرگنائزیشن ہے. ویری ویل رینونڈ پوئٹ آف دا پنجابی. تو گھروں میں ہمارے بچپن سے ہی شعراء کا, بڑی بڑی پرسنالٹیز کا آنا جانا, مزدور کسان پارٹیز کے لوگوں کا آنا جانا یہ لگا رہتا تھا. وہ خطہ جس خطے سے پروفیسر علی ارشد میر صاحب کا تعلق تھا, چشتیاں, اس خطے میں میر صاحب کے سلوگنز گائے جاتے تھے. اب وہ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو امریکہ کے یاروں کو, یہ ترانے پروفیسر علی ارشد میر کے لکھے ہوئے. تو وہ ایک فضا تو ایک ایسی بنی ہوئی تھی کہ گھروں میں ہی ہمیں شاعری, ادب, لٹریچر, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ادیب کو انٹرنیشنل افیئر سے رغبت بھی ہونی چاہیے. بلکہ میر صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ جسے انٹرنیشنل نالج نہیں ہے وہ ادیب بھی نہیں. تو ضروری ہے کہ آپ کو سمجھیں. پھر ان کے جانے کے بعد تو کچھ کلچرل جینوم, میرا فیلڈ چونکہ جینیٹکس تھا تو مجھے کلچرل جینوم میں بہت انٹرسٹ تھا. کلچرل جینوم یہ ہے آپ کا کہ آپ کی جو سویلائزیشن ہے, ہم بہتر جانتے ہیں کہ یہ انڈس سویلائزیشن ہے. میں نے جب اس خطے کے انسانوں کو پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ یہ انسان شروع دن سے ہی کئی 3500 BC پہلے ہی اپنی ایک سویلائزیشن بنا چکا تھا. اس وقت پیرالل 3 سویلائزیشن چل رہی تھی. ایک چائنیز کی سویلائزیشن تھی, ایک انڈس سویلائزیشن تھی, اور ایک میسوپوٹیمیا کے حوالے سے. تو اس سویلائزیشن کا بندہ بہت امپورٹنٹ تھا میرے لیے, جسے ہم دراوڑی کہتے ہیں. پھر اس کی تھوڑی ہسٹری پڑھنی شروع کی تو پتہ چلا آریا ہے. پھر دراوڑیوں کا آریا کے ساتھ کس طرح ملاپ ہوتا ہے, کس طرح وہ یہاں سیٹ ہوتے ہیں, کس طرح انہیں ڈپریس کیا جاتا ہے. تو یہ ان کی ہائبرڈائزڈ ریسز آج ہمیں نظر آ رہی ہیں. چونکہ میرا کام جینیٹکس پہ تھا تو میں انہیں پڑھنا چاہتا تھا. تو لٹریچر کی ایسی بکس نے جو کہ میرے گھروں میں آلریڈی موجود تھیں, اس نے مجھے اس خطے کو پڑھنے پہ اکسایا. جب میں نے اس خطے کو پڑھا تو میں نے خود کو سمجھنے کی کوشش کی. چونکہ میری مدر لینگویج پنجابی ہے اور مجھے گھٹی بھی پنجابی کی دی گئی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں شاید پاگل بھی ہو جاؤں تو پنجابی بولوں گا. میں بلکہ یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی بندہ پاگل بھی ہو جائے تو اپنی مادری زبان نہیں بھولتا. بالکل. تو وہ پھر اس زبان کو سمجھنے کی میں نے کوشش کی. پھر لکیلی مجھے اس کے لٹریچر میں بہت سے اولیاء صوفیہ بھی ملے. بابا فرید ملے, بلے شاہ ملے, میاں محمد بخش ملے, خواجہ غلام فرید ملے,
تو یہ بڑا فرٹائل شاعری کے حوالے سے بڑا فرٹائل تھا، یہاں کا لٹریچر بڑا فرٹائل تھا. تو پھر جو گٹھی ہمیں خون میں دی گئی وہ بھی پنجابی کی تھی. ہمارا رزق، میرے والد کا رزق، میرے آباء و اجداد کا رزق اس زبان سے جڑا ہوا تھا. پھر وہ آہستہ آہستہ مجھے اس زبان سے بلا شبہ شروع سے ہی رغبت تھی. پھر میں نے اسے پڑھنا شروع کیا اور اسی موٹیو کو، انہی کے کام کو لے کے میں آگے بڑھا. جب فاؤنڈیشن بنائی تو اس وقت یہ اندازہ ہوا کہ ہم یہ خطہ جو کہ ایک سویلائزڈ خطہ تھا وہ انویڈرز کے آنے سے بہت متاثر ہوا، اور مگر اس کے باوجود وہ ہمارے کلچرل جینوم کو نہیں بدل سکے. جیسے میں مسعود صاحب ہیں، بڑے اچھے رائٹر ہیں، وہ یہ کہتے ہوتے ہیں کہ تمہاری آنکھ نے سفید رنگ کو پسند کیا تو کیوں کیا، کسی کی آنکھ نے ہرا رنگ پسند کیا تو کیوں کیا، کالا پہنا تو کیوں پہنا. یہ اس کی آنکھ میں وہ ایکسپریشن موجود ہے، وہ کلچرل جین موجود ہے جسے وہ پسند کرتا ہے، اور یہ اس کی بہت پرانی ہسٹری. یعنی ایون یور سلیکشن آف دا کلرز ہیز اے ویری ڈیفینٹ ہسٹری. تو اس میں آپ کا کلچر جینوم ڈیمالش نہیں ہوا. تو میرے لیے بہت متاثر کن بات ہے. تو ان کے جو وہ ریسز کو میں نے پڑھنے کی کوشش کی جو کہ پرانی تھی، اور آج کیا ان کی باقیات موجود ہیں. تو وہ دلتس میں مجھے نظر آیا. وہ نومیڈس جو کہ یہاں دریاؤں کے کناروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں وہی رسمیں موجود ہیں جو پرانے دراوڑی باغیوں میں ہوتی تھی. تو پھر ان کے میلے بھی کروائے، پنجابی کی خدمت بھی کرتے رہے. 14 سال ہو گئے ہمیں، اور اس میں ہم نے کئی سیشنز بھی کروائے. یوتھ کو انگیج کیا، یوتھ کو سیلف ریکگنیشن کی بات کی. ٹیگور آپ کے سامنے بہت بڑے ادیب تھے، بنگالی تھے، بنگلہ دیش میں اسی بنگالی لینگویج میں لکھتے تھے، اور اسی ان کے کمپیٹیٹرز علامہ اقبال بھی تھے اس دور میں، وہ اپنی زبان میں نہیں تھے لکھتے. تو ٹیگور کا مطلب اپنی زبان کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کچھ نہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جس خطے سے آپ کی جڑت ہو، آپ کو اس خطے کے لیے کچھ کرنا چاہیے. بالکل. اور سر جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ آپ لوگ ینگسٹرس کے لیے اسپیشلی اپنی اس فاؤنڈیشن میں ان کو سیلف ریکوگنیشن پہ لے کر چل رہے ہیں، تو ایسی کون سی اسٹریٹجیز ہیں جن کو آپ لے کر چل رہے ہیں جو یوتھ کی لائف میں ایک پازیٹیو اسپیکٹ ایڈ کر رہی ہے اور ان کی ویلیو کر رہی ہے لائف کو بھی؟ بالکل بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے. چونکہ میں اس وقت خود 21 سال کا تھا اور ایک اسٹوڈنٹ ہی تھا جب میں نے یہ فاؤنڈیشن بنائی، جب شروع کیا ہم نے انیشیٹ کیا. تو پھر ہمارے پاس میں خود لکھتا ہوں، رائٹر بھی ہوں، شاعری بھی کر لیتے ہیں، ڈراماٹائز چیزوں کو کرنے کی کوشش کی. اوپن تھیٹر سے کام شروع کیا، تھیٹرز بنایا، چھوٹے چھوٹے سے تھیٹر کو لکھا، اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کیا، پھر اسے ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں لے کے گئے. ہمارے ساتھ اب حکومتی سطح پہ بھی ایم اے کالج میں پروفیسر الیاس شبیر صاحب کی تنظیم وہاں کام بھی کر رہی ہے، اور باقاعدہ وہاں ایک سوسائٹی بھی ہے ان کے نام. گورنمنٹ کالج لاہور میرا ادارہ ہے، وہاں ہم نے لائزن کریٹ کیا. مگر یہ جتنے بھی لائزن این سی اے کے ساتھ، ہنر کدا کے ساتھ، یواس کے ساتھ، ایم این ایس یونیورسٹی آف ایگریکلچر کے ساتھ، جتنے بھی لائزن کریٹ ہوئے اسٹوڈنٹ لیول تک فار دا لنگول اینڈ دا کلچرل پروموشن ایکٹیویٹی، اس میں یہ میں اعلان کہتا ہوں جو میرے لیے سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ میں نے کسی سے کبھی بھی کوئی 1 روپیہ بھی نہیں لیا. یہ جتنے ایونٹس کروائے اس میں مجھے نہیں پتا کہ کیا ایسا جذبہ ہی ہوتا ہے جو آپ کو کروا دیتا، اور جذبے سے ہی آپ چیزوں کو جنریٹ کر لیتے. بالکل. تو یوتھ کو ہم نے ان کے آرٹ ایکٹیویٹی کے حوالے سے اسٹالز میں، اگر کلچر پروموشن اسٹالز ہیں تو وہ لگا لیا کرتے تھے. اگر ان میں کوئی اسکل موجود ہے ریلیٹڈ ٹو، جیسے ہنر کدا ایک بڑا اچھا انسٹیٹیوٹ تھا، ان کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا تجربہ رہا. وہ کیلیگرافی کر لی، انہوں نے اسکیچز کر لیے، کلچر کو ساتھ میں پروموٹ کیا، اور ان کے وہ پرائزز، پروفیسر الیاس شبیر ایوارڈ بھی ملتا ہے. وہ پرائزز چونکہ پیسہ تو نہیں، ان کی اپریسیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں انہیں اون کرنا بڑا ضروری ہے. بالکل ایسے. تو ہر سطح پہ وہ بچے ہمارے ساتھ مل کے اس ڈارک فیس آف دا پنجاب اینڈ بیوٹیفل فیس آف دا پنجاب کو خود سے اجاگر کرتے تھے، تھرو اسے ڈراماٹائز کرتے تھے، اسے اسکیچ کرتے تھے، جس قسم کی اسکل ان کے پاس ہے اس کے. زبردست.
تو یہ پورے پنجاب میں ہم اسے لے کے گئے, ہر انسٹیٹیوٹ تک لے کے گئے, اسکولس کو اپنے ساتھ جوڑا. ایک بڑا لمبا سفر ہے, 13-14 سال سے ہم اس ایکٹیویٹی میں ہیں. بڑا اچھا ہے, کیونکہ جو اسٹوڈنٹس اگر اپنے آپ کو اس آرٹ اور ہیریٹیج ورثہ کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے کہ وہ اس کو آپٹ کر سکتے ہیں. سر چونکہ وقت کا تھوڑے سی ہمارے پاس شارٹیج ہوتی ہے, لیکن لاسٹ میں چاہوں گی اسپیشلی ہمارے اسٹوڈنٹس کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کوئی ایسا میسیج جو آپ یوتھ کو دینا چاہیں. میں ایک نظم سے اختتام کرتا ہوں, پروفیسر الیرشد میر صاحب کی ایک پنجابی نظم ہے اور یہی میرا میسیج بھی ہے. اس کا پنجابی میں ہم کہتے ہیں ٹائٹل کو سرنامہ. تو اس نظم دا سرنامہ ہے آپ درگاہ. مٹی کل شجرے پیڑیاں ایک کیڑا سید جٹ ہے. مٹی کل شجرے پیڑیاں ایک کیڑا سید جٹ ہے. ایک کون ملیچ کشت تری ایک کیڑا گھپتا نٹ ہے. اے سانسی بھوریا کون ہے ایک کون اصیل نکھٹ ہے. کہو آپ کرامت آپاں ہاتھ پیر سلامت آپاں. کہو منت خود درگاوی کہو روگ بھی آپ اپاوی. میرا میسج یہی ہے کہ خود کو درگاہ سمجھیں, خود کی امپورٹنس کو سمجھیں اور اس سوسائٹی کو پریکٹیکلی کچھ دیں. آپ ہی امپورٹنٹ ہیں اور آپ کی ہی جڑیں آنے والے دور میں ہوں گی, اور آپ نے ہی آنے والے دور میں سدھارتا کی طرح اپنے بیج ڈالنے ہیں اور یہ معاشرہ چلنا ہے. زبردست, تھینک یو سو مچ سر, بڑا اچھا میسج تھا. اور اگر ہم اس سے کچھ سیکھنا چاہیں, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. آپ انٹر لنک کر سکتے ہیں اگر آپ ہیریٹیج یا ورثہ کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں. سر کی ایک پراپر آرگنائزیشن اس پہ کام کر رہی ہے, پروفیسر علی ارشد میر فاؤنڈیشن کے نام سے, اور بڑا اچھا میسج انہوں نے لاسٹ پہ ہمیں دیا ہے. اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, اسپیشلی اپنی آنے والی نسل کے لیے کچھ اچھا چھوڑ کے جائیں گے, تو وہ اس کو اسی طرح سے پروموٹ کر سکتے ہیں. جس طرح سے بڑا اچھا کام آپ کریں اپنے والد صاحب کی یاد میں, یا ان کا ایک پراپر فاؤنڈیشن کو لے کر چل رہے ہیں, تو یہ بڑی اچھی کوشش ہے اگر ہم اسے اپنی لائف میں پرسیو کرتے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نیو سیشن کے ساتھ. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.